بھائی کہنے لگے کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انجینئر مرزا حسن اللہ یاری جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو سننا جائز نہیں؟ اگر ان کو نہیں سنتے ہیں تو ان کے عقائد کا کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے مجھے. سنیں ذرا بات. اچھا کبھی انہیں کام کرو، ہاسپٹل جاؤ، آپریشن تھیٹر کا دروازہ بجاؤ، اندر سے ہیڈ نرس جھانکے گی باہر، جی اس کو بولو وہ مجھے اندر آنا ہے. کیوں؟ آپریشن دیکھنا ہے. کیوں؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے آپریشن کیسے ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا؟ یا کوئی انجینئرنگ ورک شاپ میں گھس جاؤ، وہ گاڑی کے نیچے بیچارہ ویلڈنگ کر رہا تھا، اس کی ٹرالی کھینچ لو. کیا بھائی مجھے بھی اندر لے کے چل، میں بھی دیکھوں تو ویلڈنگ کیسے کر رہا ہے. کیوں؟ بھائی میں بھی تو پتہ لگے ویلڈنگ کیسے ہوتی ہے. کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں. یہ دین کے معاملے میں ہی منہ میں لالی پاپ کیوں لے لیتے ہم؟ چھوٹے منع بن گئے نہیں، ہمیں بھی عقائد سیکھیں. اب اپنے تو سیکھ لو. اپنے پورے طریقے سے آئے نہیں. ایک مشرک بدعتی سے قبر پرستی کا رد سن کے تم للچا رہے تھے کہ جی توحید بتا رہا ہے. آج تک اتنی تو تمیز ہوئی نہیں تھی. یاد رکھیں اس بات کو، سب سے پہلے اپنے عقائد و نظریات سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا ایک مقام و مرتبہ اور ان کا ایک اسٹیج ہے. اچھا ان کو دیکھ دیکھ کے نا ہمارے والے بھی بات چھوڑ دے فوراً، کیا توریت اور انجیل کا مطالعہ کر رہا ہوں آج کل. کیوں؟ اور یہ پتہ لگے نا یہود و نصارہ کی کتابوں میں کیا غلط باتیں ہیں. تو تجھے کیسے پتہ لگے گا غلط باتیں کیسے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے جب تک تمہیں صحیح کا پتہ نہیں لگے گا غلط کا کیسے پتہ لگے گا بھائی؟ جب تک صحیح کا علم نہیں ہو جائے گا تمہیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے؟ اس لیے سب سے پہلے منہج اہل حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا منہج سیکھ سمجھ گئے، اس کے بعد دنیا جہان کو پڑھو سمجھو. آپ کو کون روکتا ہے بھائی؟ ہم مرزا جیسوں کو یا اللہ یاری جیسوں کو یا پرویز جیسوں کو یا دیگر جو ملحدین ہیں حارث ڈار جیسے، اگر ہم ان کو مثال کے طور پر پڑھتے سنتے، ہمارے مشائخ تو ہمیں نہیں روکتے، کیونکہ ہم نے تو اپنے مشائخ سے پڑھا سیکھا ہے. اس لیے وہ ہمیں روکتے بھی نہیں، کہتے ہیں ہاں پڑھو جو دیکھو. کوئی چیز نہ سمجھ میں ہم سے پوچھنا، پھر ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہم اپنے مشائخ سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم جمعہ 8 دن اسلام 360 چلاتے ہوئے 9ویں دن ہم نے خود کو مجتہد ڈکلیئر کر دیا. عالم سے تو ملنا اپنی توہین سمجھ لیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. حدیث پڑھ لی، تشکیک آ گئی، اب خود پہ حرام کر لیا. یہ نہیں کہ جا کے کسی عالم سے ملے پوچھ لیں بھائی میں نے حدیث پڑھی ہے، شیخ صاحب میں نے حدیث پڑھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ بتا دیں. نہیں مرزا نے جو بتایا تھا حدیث میں وہی لکھا ہے. ابے بھائی تمہیں شرابی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ اے بتا ہی نہیں رہے یار. وہ بتاؤ نا، قرآن میں لکھا ہے واضح طور پہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہے. ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. وہ یہ بتا کے تمہیں کہے گا تم غلط کر رہے ہو، نماز پڑھ کے گئی تو اللہ کہہ رہا لا تقربوا الصلاۃ. اب بتاؤ اب طریقہ کار کیا ہے؟ تم نے کھول کے دیکھا ہاں لکھا ہوا تو ہے. ایسے آگے نہیں پڑھو گے، تحقیق نہیں کرو گے، یہ جاننے کی کوشش کرو گے ناسخ و منسوخ ہے. کوئی چیز تو اس حوالے سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ پوری امت اب تک 5 ٹائم نماز پڑھتی آ رہی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جب آگے پڑھا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم مرزا کے نشے میں ہو. مرزا کے ہاں تو اس نماز کے قریب نہ جاؤ.